السلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خاموش نہ ہو۔ درود شریف کی فضیلت میں سے ہے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے بروز محشر وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی توجہ یہاں رکھیں، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے بروز محشر وہ میرے سب سے قریب ہو۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10 درجات بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو ختم کر دیتا اور 10 نیکیاں لکھی جاتی۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ تو کوئی لفظ خاموش نہ ہو، میرے ساتھ مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس کے سامنے تمام نور بے نور بے سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع وہ لے آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار کا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار کا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے گرے چھپ گئے پر نہ ڈوبے گا ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے گا ڈوبا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں میں ہوتی رہی کرنوں بدلی رسولوں میں ہوتی رہی چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ہے بڑی شان
سارے آنچوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان آنچوں سے اچھا اچھا نبی ہے ان آنچوں یار مل کے پڑھ لو میرے سبحان ہمارا نبی ہے ان آنچوں سے اچھا ہمارا نبی ہم زدوں کو آزاد دیجئے کو آزاد دیجئے ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا بدر شاہ شاہ مکھ چمچ بدر شاہ شاہ متھے چمچ دلاٹ رانی مکھ چمچ بدر شاہ شاہ متھے چمچ دلاٹ رانی کالی زلف پہ اک مستانی کالی زلف پہ اک مستانی مخمور ابھی مد بھریا مخمور ابھی مد بھریا اس صورت نو میں جانا تھا 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 جانا تھا جانے جہاں آقا جانا تھا جانے جہاں آقا سچ آقا تیرا دل میں شانا تھا سچ آقا تیرا دل میں شانا تھا جس شان کو شانا سب بڑھیا جس شان کو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل ما اجمل ما سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل ما اجمل ما احسن ما اجمل سبحان اللہ سبحان اللہ یا
جیسے سیا چاچا یوں کہوں یہ جاگے آئے ابھی بھی سبحان اللہ ان سے کہے سبحان اللہ آج کی رات تو اتنی بڑی ہے کہ اس رات اگر یہ رات نہ ہوتی نہ میں ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اگر سرکار دنیا میں تشریف نہ اگر سرکار کو اللہ دنیا میں نہ بھیجتا یقین مانے کچھ بھی نہ ہوتا زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا مکین نہ ہوتا مکان نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اللہ حضور نہ ہوتا اللہ عز و جل فرماتا ہے محبوب میں نے اپنی خدائی کو ظاہر کیا تو تمہارے وسیلے سے اگر میں تمہیں نہ بناتا تو اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آج ہم یوم ولادت منا رہے ہیں دنیا میں کوئی آپ کی مثال کا نہ ہے کوئی بھی نہیں اور آپ کی ولادت کے ڈنکے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی بجانا شروع کر دیا جب آپ دنیا میں آئے بھی نہ تھے تو آپ کا نام فرشتوں میں مشہور تھا درختوں جنت کے جو پتے ہیں نا درختوں کے اس کے اوپر کس کا نام سرکار کا نام درختوں پر سرکار کا نام برتنوں پر سرکار کا نام حوروں کے دلوں پر سرکار کا نام ہو ہر چیز پر سرکار کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یہ کون ہے جب آپ سے وہ اجتہادی وہ جو مسٹیک ہوئی
تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازوں کے پٹوں پر جو نام لکھا تھا وہ محمد لکھا تھا. آپ نے فرمایا اے اللہ اس محمد کے وسیلے سے میری مسٹیک کو ختم کر دے. اللہ عز و جل نے آپ کو وہ غلطی معاف کر. آپ نے فرمایا ہے اللہ تو نے سب سے پہلے بشروں میں مجھے بنایا لیکن نام محمد لکھا ہے. یہ کون سی ہستی ہے جس کا تو نے جنت کے ہر دروازے پر, ہر پتے پر, ہر چیز پر اس کا نام لکھا. اللہ عز و جل نے فرمایا یہی تو میرا محبوب ہے جس کے لیے میں نے پوری کائنات بنائی. اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات بنائی. میدان عربہ سے یہ معاملہ. حضرت آدم علیہ السلام جب چلا کرتے تھے تو چہرے پہ نور تھا, ماتھے پر. اللہ فرشتوں نے چلنا شروع کیا آپ کے پیچھے پیچھے, آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, ادب کرتے تھے. بات پا نصیب بے ادب نصیب. آدم علیہ السلام فرشتے آپ کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے. آپ نے کہا اے اللہ میں جب چلتا ہوں فرشتے میرے آگے نہیں آتے, میرے پیچھے پیچھے چلتے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. جبریل بھی آ جبریل بھی سے پوچھا کہ میں چلتا ہوں تو فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, میرا ادب کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے ماتھے کے اندر اس نبی کا نور ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی, جنت بنائی. اچھا جب آدم علیہ السلام کا عقد ہو گیا اما ہوا سے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے پیچھے پھرنا چھوڑ دیا. وہ آپ کے پیچھے نہیں چلتے تھے. آپ نے پھر اللہ عز و جل سے التجا کیا ہے نا پہلے تو میرے پیچھے فرشتے ہوتے, میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے لیکن اب میرے پیچھے نہیں چلتے. پھر یہ معاملہ تھا. جبریل امین نے فرمایا اے آدم وہ جو نور تھا نا جو اللہ نے تیرے ماتھے میں رکھا تھا وہ نور تیرے سے کنورٹ ہو کر اما ہوا کے پاس چلا گیا. تو فرشتے اما ہوا کے پیچھے پھرتے. میدان عربہ میں سرکار دو عالم کی اتنی بڑی ہے نا معجزہ تھا. دنیا میں آ گئے سرکار پیر شریف کے دن ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول, تمام تحقیقات سے 12 ربیع الاول ہی آپ کی پیدائش کا دن. اکثر واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. ایران کا جو آتش قضا تھا وہ بجھ گیا, بڑے بڑے بت جو تھے منہ کے بل گر گئے, خانہ کعبہ نے طواف کرنا شروع کر دیا. جس گھر کے اندر سرکار تشریف فرما تھے خانہ کعبہ وہاں گھومنے لگا. کیوں نہ گھومے جو ہمارے غوث پاک فرمائے. سیدنا غوث پاک کا پتہ ہے نا کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی, جن کی ہم ڈیری بناتے ہیں ہر مہینے. غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا میں حج کرنا چاہتا ہوں, میں کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہوں, تو میرے لیے دعا کریں. آپ کی والدہ نے کہا عبد القادر پریشان نہ ہو, اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جا. کیا کر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جا. اللہ نے تجھے وہ مقام دیا ہے کہ کعبہ تیرا طواف کرے گا. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی چھت پہ چڑھ گئے, خانہ کعبہ آپ کا طواف کرنے لگے. وہ تو آپ کی اولادوں میں سے ہیں. خود امام الانبیاء کا کیا مقام ہو. ایسے ہی دنیا میں آئے سرکار دو عالم پیر شریف کے دن صبح فجر سے وقت سے کچھ لمحات پہلے آتے ہی سجدے میں گر گئے. والدہ کے پیٹ سے آتے ہی سر سجدے میں رکھ گیا. ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے. آج کل تو یہ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ لوگوں میں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں نبی کب بنے, 40 سال کی عمر کے بعد بنے. نہیں, سرکار نے فرمایا میں تو جب بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر بن رہا تھا اور اس میں روح ڈالی جانی تھی. آدم علیہ السلام کا خمیر بنا کر روح کو جب ڈالے جانا تھا میں جب بھی دیکھ رہا تھا اللہ عز و جل میرے لیے کیا کیا انتظامات کر رہا تھا. میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. اب جیسی دنیا میں تشریف لائے, تشریف لاتے ہی سر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگے ربی حب لی امتی, نا ختنہ شدہ
کوئی ویسٹ کوئی مٹیریل نہیں نکلا بی بی آمنہ کے پیٹ سے. کہتی ہے ایک نور کا حالہ تھا. حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت مریم، تقریباً 4 جنتی شہزادیاں آئیں، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے آگے سے ایک نور کا حالہ نکلا. مجھے تو درد زار ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، دھوئے ہوئے نلائے ہوئے، تمام معاملات آپ کے ہوئے ہوئے. تو آتے ہی دنیا میں اللہ عز و جل کے حبیب نے کیا کہا؟ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. کیونکہ سرکار، اب جتنے بھی لوگ ہیں سرکار کی امتی ہیں، اور آج ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی سرکار کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب دیا تھا، آپ کو اللہ عز و جل نے وہ کمالات دیے تھے، باطن دیا، علم غیب دیا تھا آپ کو. تو روز محشر تک، قیامت تک جو اعمال لوگوں نے کرنے ہیں وہ پہلے سے پتا ہے. اللہ عز و جل نے لوح محفوظ آپ کو دکھا دیا. سرکار فرماتے ہیں جو جنتی ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، جو دوزخی ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. جو جنتی ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جو دوزخی ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. اللہ عز و جل نے بڑے کمالات دیا، بڑے معجزات دیے. سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، اس جیسی لارے کتاب نہیں. اللہ عز و جل اس قرآن کو پڑھے. قرآن پاک صرف اس لیے نہیں ہے کہ گھر میں رکھا چوم کے رکھ دیا، نہیں. میلاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ انہوں نے روڈوں پہ نعرے لگا رہے ہیں یا صرف نعتیں ہی پڑھتی ہیں، نہیں. سرکار کی سیرت کو اپنانا بھی ہے. جس چیز سے سرکار نے روکا اس سے روکا. سرکار کے معجزات تو اتنے ہیں کہ ہم بتاتے رہے ساری رات گزر جائے، لیکن اس ذکر کی کوئی حد ہی نہیں. کہیں اللہ عز و جل نے یاسین پکارا، کہیں طٰہٰ پکارا، کہیں یا ایھا المدثر پکارا، یا ایھا المزمل پکارا. مشکل القاب سے، مختلف القاب سے اللہ عز و جل نے قرآن میں آپ کو پکارا. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دی. صرف ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، پتہ نہیں کل کتنے جہاں، سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو سرکار کا اگر بچپنا دیکھیں، جب سرکار آئے، دائی حلیمہ نے جب آپ کو لیا، جس اونٹنی پہ بیٹھے وہ اونٹنی چلنا تیز ہو گئی. پہلے چلتی نہیں تھی، جیسی سرکار ہے اونٹنی چلنا تیز ہو گئی، تیز دوڑنا شروع ہو گئی. بی بی آمنہ فرماتی ہے جب میں پانی بھرنے جاتی تھی، سرکار میرے پیٹ میں تھے، میں جس پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی پتھر نرم ہوتا تھا. میں کہیں سے گزرتی تھی، درخت کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام. بی بی دائی حلیمہ نے آپ کو لیا، سب سے غریب تھی، اونٹنی بھی لا کر اس پہ بٹھایا، لے کر گھر آ گئی. کیونکہ عرب میں رواج تھا، پہلے بچوں کو دودھ جو ہے نا، عربی جو دیہاتیں ہوتی تھی نا، دیہات میں رہنے والے لوگ، ان سے دودھ پلواتے تھے اور ان کو لینگویج بھی سکھاتے تھے کہ خالص عربی سیکھیں. لیکن میرے نبی نے کسی سے نہیں سیکھا، میرے نبی کو اللہ نے خود پڑھایا. آج تو ہمارے یہ نا امی کا مطلب کچھ ہی لیتے ہیں. امی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے. میرے نبی کو کس نے پڑھانا تھا؟ میرے نبی تو کل کائنات کو پڑھانے آئے. تو دائی حلیمہ کے گھر آپ گئے، وہاں رہے. جو دائی حلیمہ کے اور بچے بھی تھے، وہ کہتے تھے اس بچے کو ہم لے کے جائیں، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو جانور ہمارے آگے نہیں آتے، ہمیں دیکھ کے جانور پیچھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بکریاں خود بخود پیچھے چلتی ہیں، ہمیں بکریوں کو سنبھالنا نہیں پڑتا کہ محمد عربی آگے ہوتے ہیں، بکریاں پیچھے پیچھے خود چلتی ہیں. دائی حلیمہ کے گھر کے الگ، جن کے گھروں میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں اتنی برکت ہے کہ ان کا لنگر دنیا کھاتی ہے نا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سرکار کا ذکر کیا، لنگر دنیا کھا لی.
حضرت بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ لنگر کرتے تھے، دنیا داتا صاحب کا لنگر چل رہا ہے، تو جہاں سرکار خود آ جائے وہاں کا کیا مقام ہوگا؟ دائی علیمہ کے گھر کے حالات اچھے ہونے لگے، سوکھے کنویں تھے وہ بھر گئے، بکریوں کے تھن خشک تھے، سرکار جس بکری کے تھن پہ ہاتھ لگاتے تھے دودھ بھی نہیں ختم ہوتا، گھر میں برکت ہی برکت، جنگل بیاباں ہرا بھرا ہو گیا۔ اور جب رات کو سرکار اپنے پنگھوڑے میں تشریف رکھتے سوتے تو کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمام عرب کی عورتیں کہیں اے دائی علیمہ، عرب کے اندر اتنی مہنگائی ہے، تیل نہیں ملتا، ساری رات لوگ دیا نہیں جلاتے، تیرے گھر میں دیا جلتا رہتا ہے، تیرے پاس اتنا پیسہ کیا ہے؟ دائی علیمہ نے فرمایا میرے گھر میں دیا کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں محمد عربی آ گئے، چہرے کی روشنی تھی، بچپنے کا مقام ہے، سرکار دو عالم کے معجزات، کس چیز کی بات ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسا کہا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا رہی ہیں اس صورت نو میں جانا۔ اللہ، جو سرکار کے چہرے کو تکتا تھا وہ تکتا ہی رہ جاتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے یوسف علیہ السلام جیسے بھی خوبصورت آئے، لیکن سرکار امام الانبیاء جیسا کوئی نہ آیا۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں ایک دن سرکار نے مجھے کہا میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ، اے علی میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ اور یہ بت جو ہے نا انہیں گراؤ۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں سرکار کے کندھے پہ چڑھا، ساتوں آسمانوں تک مجھے نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ ساتوں آسمان جہاں ان کی لیمٹ ہے وہاں تک میں دیکھتا تھا، جس چیز کو مرضی دیکھتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن بھوک سے میری بڑی حالت جو ہے نا چہرہ پیلا ہو گیا، سرکار دو عالم آئے، انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، آ کے فرمانے لگے فاطمہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، فاطمہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، تمہارے چہرے کا رنگ جو ہے نا پیلا ہو چکا ہے۔ آپ بھی خاموش رہے۔ امام الانبیاء تو جانتے تھے نا کہ صرف میلاد یہ نہیں ہے کہ 10 12 دیگیں پکا دی، نہیں، سرکار نے تو کئی دن فاقے کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، خالی صرف نعرے لگانے سے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے بھوک سے میرے حالت اتنی تھی کہ چہرہ پیلا ہو گیا، امام الانبیاء میرے پاس آئے، میری گردن پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ عز و جل فاطمہ کو بلند کر دے۔ کہنے لگی اس کے بعد مجھے بھوک ہی نہیں لگی ویسے۔ تو امام الانبیاء کے دستے مبارک کی سرکار ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اصحابہ کرام کو کہا کہ میرے پیچھے آپس میں ڈسکشن نہ کیا کرو، باتیں نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھاتے ہیں تو آپ آگے دیکھتے ہیں، آپ کو کیا پتا پیچھے ہم کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ امام الانبیاء کا مقام، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، آپس میں ڈسکشن نہ کیا کریں۔ ایک دن سرکار دو عالم نور مجسم شاہی بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درخت کے پاس سے گزرے۔ ایک کافر کہنے لگا میں تو آپ کو جب نبی مانوں گا جب آپ اس درخت کو کہیں ادھر آ میرے پاس، درخت کو کہیں میرے پاس آ، مجھے سلام کر اور واپس چلا جا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تو یہ کر کے دکھا دوں کیا کلمہ پڑھ لے گا؟ یہ کیوں نہیں پڑھوں گا؟ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، درخت آپ کے پاس ہے، کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آیا آپ کے طرف جھکا، آپ نے کہا واپس جا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو۔ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ سرکار کی انگلی مبارک کا کرشمہ، پنگوڑے میں ہو تو چاند دو ٹوٹے ہو جائے، پنگوڑے میں ہو تو چاند آپ کی انگلی کے ساتھ کھیلے۔ سرکار دو عالم جس کی طرف اشارہ کر رہا
सूरज को इशारा किया, सूरज मगरिब से वापिस आ गया। इमामुल अंबिया मौला अली मुश्किल कुशा की नमाज असर रह गई थी। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, कुछ दिन पहले एक औरत आई थी, उसने कहा कि मैंने 4 गुनाह किए हैं। पहला गुनाह ये किया कि मैंने नामहरम के साथ ज़ना किया, दूसरा गुनाह ये किया उससे बच्चा पैदा हुआ, तीसरा गुनाह ये किया बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया, चौथा गुनाह ये हुआ वो बच्चा कत्ल होने के बाद मैंने सिरके में पिला दिया, पांचवा गुनाह ये हुआ कि लोगों ने सिरका पी लिया। बताएं क्या मेरी मगफरत हो जाएगी? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम असहाबा कराम के हल्के में बैठे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा की तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया मैं तो समझा शायद कि तेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है, इसलिए तू वावेला कर रही है। ये कुछ भी गुनाह नहीं है जो असर की नमाज छोड़ने का गुनाह है। तू तो ऐसे वावेला कर रही थी कि जैसे तूने असर की नमाज छोड़ दी। ये गुनाह कुछ भी नहीं है जो असर की एक नमाज छोड़ने के गुनाह है। मौला अली मुश्किल कुशा ये देख रहे थे, रोने लगे। कुछ दिन गुजरे, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मौला अली मुश्किल कुशा की गोद में तशरीफ फरमा है। असर का वक्त है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। असर का वक्त गुजर गया। मौला अली मुश्किल कुशा चंद दिनों का ये वाकया सुन रहे हैं। सुनने के बाद आंखों से आंसू जारू हुए। कुछ दिन पहले ही ये वाकया हुआ था। मौला अली मुश्किल कुशा की आंखों से आंसू जारू हुए, रुखसार मुस्तफा को चूमने लगे। जैसे ही रुखसार मुस्तफा पर मौला अली मुश्किल कुशा के आंसू गिरे तो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा बेदार हुए। नबी की नींद ऐसी नहीं होती जैसे आम इंसान की होती हो। नबी हर हाल में दिल उसका गाफिल नहीं होता, जाग रहा होता है। इमामुल अंबिया ने पूछा है अली क्या मसला है, रो क्यों रहे हो? What is your problem? Why you are weeping? सरकार दो आलम को इमामुल अंबिया के दामाद मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया या रसूलुल्लाह, चंद दिनों पहले एक औरत आई थी, उसकी नमाज असर का वाकया आपने सुनाया था। उसने तो ज़ना किया था, बच्चे को मारा था और आपने फरमाया था कि ये गुनाह है। इससे बढ़कर गुनाह नमाज असर का है। जिसने छोड़ दी तो मेरी नमाज कज़ा हो गई है या रसूलुल्लाह। इमामुल अंबिया ने फरमाया अली तुमने नमाज क्यों छोड़ दी? इमामुल अंबिया ने फरमाया अली तूने असर की नमाज छोड़ी क्यों? या रसूल अल्लाह आपके इश्क में छोड़ी। कि अल्लाह का नबी सो रहा है, मैं उसे उठा दूं? नहीं, नमाज तो फिर मिल जाएगी, दीदार मुस्तफा नहीं मिलेगा। आपने फरमाया अली अच्छा ये बात है, मेरे इश्क में अगर नमाज छोड़ी है तो फिर देख, आज तक तूने ना देखा होगा ना सुना होगा कि सूरज उल्टे पांव चलता हुआ आएगा। आपने सूरज को इशारा किया अपनी नबूवत की ताकत से, सूरज को इशारा किया, सूरज डूबा हुआ वापिस आ गया। आपने फरमाया अली अब बता कज़ा पड़ेगा या अदा? यार कोई कहानी नहीं सुना रहा, हदीस सुना रहा कि कज़ा पड़ेगा या अदा पड़ेगा। मौला अली मुश्किल कुशा ने सरकार के चेहरे को देखा, कहने यार रसूलुल्लाह तो अदा हो। जिसके इशारे से पलटा हुआ सूरज वापिस आ जाए। नमाजें भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मोहब्बत रसूल पहले है। तुझे सरकार ना मिलता तो नमाज भी ना मिलती। सरकार के वसीले से ही नमाज मिली। तो नमाज भी जरूरी है ना कि नमाज छोड़ दी, नमाज पहले पढ़ो। साहबा कराम तो कहते थे या रसूलुल्लाह हमें तो नहीं पता कि नमाज क्या है, हम तो आपकी अदा को अदा करते हैं। कि क़याम, आपने कहा क़याम है, हमने कहा क़याम, आपने कहा रुकू है, हमने कहा रुकू है, आपने कहा सजदा है, हमने कहा सजदा है। नमाज तो है ही महबूब की अदा। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने नमाज असर छोड़ दी थी, लेकिन उनका यकीन था कि ये जो इमामुल अंबिया जिसके सदके से नमाज मिली है ये खुद ही पूरी करा दें। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए। काफी सारे लोग आ गए।
ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی زوجہ کو فرمایا جاؤ جلدی سے بکری ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کو ایک ہنڈیا میں پکا لو، ہنڈیا میں پکانے کے بعد سرکار نے فرمایا ہنڈیا میرے پاس لے آنا، میں خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نے سالن پکوایا، صحابی رسول پریشان ہے، اتنے سارے صحابہ کرام آ گئے ہیں، ایک بکری کا بچہ کون کون سے لوگ کھائیں گے؟ سرکار نے کھانا شروع کیا، سرکار نے کہا ایک دستی دو، دستی عطا کی گئی، سرکار نے فرمایا دوسری دستی دو، دستی عطا کی گئی، سرکار نے فرمایا تیسری دستی دو۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بکری میں تو 2 دستے ہی ہوتی ہیں، تیسری کہاں سے دیں؟ سرکار نے فرمایا اگر تو یہ نہ کہتا کہ تیسری دستی کہاں ہے، خدا کی قسم روز قیامت تک اس پر ہنڈیا کے اندر سے دستیاں آتی رہتی اور گوشت ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے ختم نہیں بات، سینکڑوں صحابہ کرام نے کھانا کھایا، صحابی رسول پریشان ہے کہ پتیلی کا ڈھکن کھولا نہیں ہے، سرکار خود نکال کے دیے جا رہے ہیں۔ بیگم پریشان ہے صحابی رسول کی کہ آج کیا بنے گا، اتنے گیسٹ آ گئے، اتنے مہمان آ گئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نے کہا ہڈیاں کھانا لیکن ہڈیوں کو توڑنا نہیں، بکری ہے اس کے اندر ہڈیاں تو ہوں گی نا۔ سرکار نے فرمایا کوئی شخص بکری کی ہڈی کو نہ توڑے، ہڈیاں کٹھی کرو، کٹھی کر لی گئی، تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھایا، ہڈیاں کٹھی کی گئی، ہڈیاں کٹھی کرنے کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نے ہڈیوں پر پھونک ماری، ہاتھ پھیرا اور بکری دوبارہ پیدا ہو کر چلنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار بشر سے تو نہیں ہوتا ہے، جانور کہاں چکے ہیں، ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا، پھونک ماری، بکری زندہ ہی اور چل پڑی۔ کہنے لگے یہ جو صحابی تھے نا اس کے 2 بچے کھڑے ہوئے تھے، جب بکری کو ذبح کیا گیا نا تو ان 2 بچوں نے اس بکری کو دیکھا، ان کا دل ٹوٹ گیا کہ ہماری بکری ذبح ہو گئی، لیکن اللہ نے سرکار کو تو عزت دیا نا، آپ نے بکری زندہ کر دی۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا پرندے رکھ دو، گوشت بنا دو، پہاڑوں پر رکھ دو، زندہ ہو کے آئیں گے، نہیں، سرکار نے اس وقت بکری پہ ہاتھ دیا، بکری زندہ ہو۔ سرکار دو عالم بکری کھانے لگے ہیں، گوشت کھانے لگے ہیں، جانور بولتے تھے، دستی کا گوشت مرغوب تھا، جیسی دستی آپ کے سامنے لائی تو بکری نے صدا دی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، اس کے اندر زہر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں کھاؤں گا، آپ نے کھا لی، کیونکہ وہ جو کھانا پکایا تھا کافرہ عورت نے پکایا تھا، اس نے کہا جی میں جو کلمہ جب پڑھوں گی کہ جب اللہ کے حبیب یہ زہر اور تو کھانا کھا لیں گے انہیں کچھ نہیں ہوگا، تو آپ نے وہ کھایا، آپ کو کچھ نہ ہوا، عورت کلمہ پڑھ۔ آپ نے فرمایا جب گوشت میرے پاس لایا گیا تھا میں تو جب ہی سمجھ گیا تھا اس کے اندر زہر ہے۔ سرکار کی موجودہ سرکار جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے نا کئی دن تک اس بچے کے سر سے خوشبو نہیں جاتی تھی، جس راہ سے گزر جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ سرکار یہاں سے گزرے ہیں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، ارے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سرکار نے کوئی صحابی جس کے گھر شادی ہوتی تھی نا ام سلمہ فرماتی ہیں سرکار کا پسینہ میں نے نا ایک سرائی میں اکٹھا کیا ہوا تھا، اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا، جس کے گھر میں شادی ہوتی تھی وہ آتے تھے ہمارے پاس کہتے تھے ہمیں عطر چاہیے، سرکار کا پسینہ، کہتی میں تھوڑا سا عطر دیتی تھی وہ اپنے جسم پہ لگائے تو خوشبو پورے مدینے میں ہوتی تھی۔ ایک صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ جسم پر برس ہو گیا ہے، ایکزیما ہو گیا، انفیکشن ہو گیا،
سرکار نے فرمایا کہا کمر پہ ہوا ہے، کمر اتاری، کمر پہ سے قمیض اتاری اور بڑا لعاب دہن لگا دیا، جسم سے برس کی بیماری دور ہو گئی۔ بیماری تو دور ہوگی لیکن ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر گئے تو آپ کی زوجہ نے کہا آپ کے پاس تو خوشبو بڑی آتی ہے، کیا ماجرا ہے، کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے سرکار دو عالم نور مجسم کی بارگاہ میں گیا تھا، جسم پر فرض تھا، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا اور میرا جسم صحیح کر دیا۔ جنگ ہو رہی ہے، سرکار تلوار سے لڑ رہے ہیں، ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میری لکڑی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار تو دے دے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار تو دے۔ سرکار نے کہا کہ کھجور کے درخت کی چھڑی لے آ، چھڑی لے کے آئے، سرکار نے ہاتھ پھیرا، تلوار بن گئی۔ جائز سے لڑ۔ ایک صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کافر تھے، جنگ ہو رہی ہے، جیسی روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے آئے تھے۔ جیسی روح مصطفیٰ دیکھا، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، چہرہ دیکھتی تلوار رو گئی۔ کہنے لگے یا اللہ کے حبیب، آپ کے تو چہرے سے لگتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، بتائیں اگر اس ٹائم کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ میدان جنگ ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھوں، کہنے لگے جنت دوں گا۔ سرکار نے فرمایا جنت ملے گی۔ وہ صحابی رسول دست بوسی کرنے آ رہے تھے، اپنے اونٹ سے نیچے اترے، گھوڑے سے نیچے اترے تو رکیل جو کی نکیل ہوتی ہے نا اس میں پاؤں اڑا اور گر گئے۔ کلمہ پڑھا ہے ابھی، گر گئے اور فوت ہو گئے۔ باقی صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، سرکار نے فرمایا لے جاؤ اور اسے غسل دو، یہ مسلمان ہے۔ اور جس جنت کسی نے اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس صحابی کو دیکھنا ہے۔ کیا اس نے نمازیں پڑھی تھی، کوئی روزہ رکھا تھا؟ ابھی تو مسلمان ہونے کے بعد اس پہ غسل فرض تھا، وہ غسل جما دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا اس نے ہمیں دیکھا اور کلمہ پڑھا، جنتی ہو گیا۔ اعمال سے جنت نہیں ملی، سرکار کی شفاعت سے جنت ملی۔ ایک یہودی کا بچہ تھا، سرکار کا تو بڑا ایشو ہے نا، وہ جی نالائن پیک کا نقش لگا لیتے ہیں، جی بے ادبی ہوتی ہے۔ ایسے تو نالائن پاک کا ادب کرنا چاہیے، اگر نقشہ آپ لگا بھی رہے ہیں تو اس کو ادب کے ساتھ رکھیں۔ سرکار کا نالائن پاک لگا لیتے ہیں، ادھر سے ثابت ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ بے ادبی ہوتی ہے کہ فلاں، بے ادب والی بات ہو رہا ہے۔ ایک یہودی بچہ تھا، سرکار روز نماز پڑھنے جاتے تھے، وہ آتا تھا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے نالائن رکھتا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر لکھی ہے، عرب میں ان کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حافظ ابن کثیر اس کی حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ بچہ تھا، سرکار کی بارگاہ میں آتا تھا، نماز کے بعد سرکار کے صرف نالائن سیدھے کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کی یہ ہیبٹ تھی، عادت تھی۔ کئی دن گزر گئے، اس کا ایک معمول بن گیا، سرکار بھی عادی ہو گئی۔ ایک دن دیکھا کہ میرے نالائن کسی نے میرے آگے نہیں رکھے، اس بچے نے نہیں رکھے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، کئی دنوں سے وہ بچہ وہ نالائن میرے رکھتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ، اس کی حالت بڑی خراب، بیمار ہے، بہت سب کہنے لگے چلو پھر ہمیں اس کے گھر لے کے چلیں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء اس کے گھر گئے صحابہ کرام کے ساتھ، باپ یہودی ہے، بیٹا بھی یہودی ہے۔ امام الانبیاء نے دیکھا کہ اس کا تو آخری وقت نزدیک ہے، آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ اشارہ کرے تو میں کلمہ پڑھوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ باپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے، یہ کسی کے گھر نہیں آتے، ہم کھائیں حرام، ہم کھائیں رشوت، ہمارے معاملات کچھ اور، ہم کہیں جی سرکار میرے گھر آ جائے۔ ہاں پہلے اپنے باطن کو تو صاف کر، اپنی نگاہ کو تو صاف کر، اپنے کام کو تو صاف کر، اپنے دل کو تو صاف کر۔ کسی مہمان کو گھر بلاتے ہو، کمرے میں صفائی کرتے ہو، تو جس دل میں، جس گھر میں سرکار کو بلانا ہے، کیسے جس کے سینے میں بغض ہو، کیا سرکار اس سے محبت کرے گا؟ نہیں۔ امام الانبیاء اس کے گھر چلے گئے، اس بچے کو کہا کلمہ پڑھ۔ اس کے باپ نے کہا ابھی یہ تو امام الانبیاء ہے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کہتے ہی آپ سرکار باہر نکلے، اس کی جان نکل گئی۔ سرکار نے فرمایا جس کسی نے جنتی بچہ دیکھنا اس بچے کو دیکھ۔
کوئی اس نے نماز نہیں پڑھی ابھی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا زکات نہیں کی کوئی ہماری طرح داڑھی بھی نہیں رکھی نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیے عطا کر جو چاہے عطا کر سرکار رات کا ٹائم ہے صحابہ کرام آ گئے یا رسول اللہ ہماری شمعیں ختم ہو گئی روشنی نہیں ہے کوئی روشنی کا ارینج کر دے سرکار نے فرمایا کسی کے پاس چڑھیے پہلے ذرا رسا رکھتے کہنے لگے اس میں لکڑی ہے سرکار نے لکڑی میں ہاتھ پھیرا لکڑی روشن ہو گئی یعنی جاؤ جہاں تک جاؤ گے یہ تمہاری رہنمائی بنے گی تھوڑا سا آگے گئے اب دو صحابی تھے ایک نے مشرق جانا تھا ایک نے مغرب جانا تھا وہ صحابی تھے ان کا عقیدہ تھا کہ جس چھڑی کو سرکار نے ہاتھ لگایا ہے اس سے روشنی ہو گئی تو انہوں نے ایک اور چھڑی لی کہ تو نے جانا مشرق میں نے جانا مغرب دوسری چھڑی کو آپس میں ملایا وہ بھی روشن ہو گئی وہ اپنے گھر چلے گئے وہ اپنے گھر چلے گئے یہ سرکار کے دست مبارک معجزات ہی معجزات صحابی رسول جو صحابہ صوفہ تھے ان کا کیا معنی تھا صرف سرکار کو دیکھا کرتے روح مصطفیٰ دیکھا کرتے روح مصطفیٰ کی کیا بات حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا نام آنا غار کے اندر ابو بکر صدیق جانے یا وہ جانے وہ صحبت مل جائے ذرا سی سرکار کو دیکھنے وہ صحابی ہو جاتا ہے بھلی جتنا مرضی باتیں کرتا ہے نہیں صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ایک صحابی تھے پنڈلی ٹوٹ گئی ان کی جنگ کے دوران پنڈلی ٹوٹی سرکار کے پاس یا رسول اللہ جنگ یہ پنڈلی تو جوڑ دیں سرکار نے اپنا لحاف لیا پنڈلی جوڑ دی اوپر پٹی باندھ دی پنڈلی جڑ گئی ایک صحابی تھے ان کی آنکھ نکل گئی تیر لگا آنکھ ختم ہو گئی آنکھ نکل کے ہاتھ میں آ گئی سرکار کی بارگاہ میں آئی یا رسول اللہ یہ آنکھ کو جوڑ دیں سرکار نے اپنا لحاف میں دھیان لگایا لگا کے آنکھ واپس جوڑ دی کہنے لگے جاؤ آنکھ روشن ہو گئی سرکار کے معجزات پر لاپت نہیں ہے یہ نہ ختم ہونے والے لیکن ہم نے کیا لینا ہے ان معجزات سے کہ ہم پابند شریعت رہیں کثرت سے درود شریف پڑھیں درود شریف کا اگر ٹاپک چڑھے تو درود شریف سرکار کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بندہ جو سرکار کو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے یقین مانے امام بصیری جسم سے فالج ہوا ہے 166 کا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلقی امام بصیری نے یہ قصیدہ لکھا لکھنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا رات کو سرکار دو عالم تشریف لیا کہنے لگے بصیری آج بھی کلام لکھا ہے کہ یا رسول اللہ لکھا ہے کوئی اور کلام سن لے کہنے لگے امام اے بصیری وہ والا کلام پڑھنا مولا یا صلی وسلم دائما آپ نے وہ اشعار لکھے جو لکھے ہو جو سرکار کو سنائے سرکار نے آپ کو جسم پر ہاتھ پھیرا جسم پر ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ صبح چلتے پھرنے لگے لوگوں نے کہا بصیری یہ کیا ہو تیرا تو بالکل لاغر تھا تو چلنا کیسے لگا کہنے لگے رات کو سرکار کا دیدار سرکار جس مردہ چیز کو ہاتھ لگائیں اس میں جان آ جائے سرکار کا دست مبارک کی بے حد معجزات بے حد مردوں کو زندہ کر دیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیں یہ نائبین کیونکہ سرکار خاتم النبیین ہے سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں آئے یہ اولیاء اللہ جن کا تزکیہ سرکار خود کرتے ہیں وہ یک کے بعد دیگرے آتے رہیں گے ہر صدی کے اینڈ میں شروع میں ایک نہ ایک مجدد آتا ہے اللہ تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں اس کی تربیت میں خود کرتا اس کی گائیڈ لائن اس کو تربیت ساری میری روحانی طور پر ہوتی ہے یہ نہیں کہ سرکار ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے وہ تو اپنی قبر میں زندہ ہے آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہاں سے سنتے ہیں ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں پر سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام ایسا نہیں ہے کہ سرکار سے سنتے ہیں وہ آتے ہیں بلانا ہم نہ چاہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ہمارے پیر و مرشد کا بھی یہی وظیفہ تھا درود شریف اور میلاد سب اپنے اپنے گھروں میں میلاد بھی نہیں ہے کوئی دے کے چڑھا دیں کوئی بڑے بڑے لنگر کر لیں بڑا جی ساؤنڈ ہوگا لائٹ ہے نا
3 बंदे इकट्ठे हो जाए, 4 बंदे इकट्ठे हो जाए, सरकार का जिक्र करें, नाच गानी करें, पका के बेशक खुद खाए, गरीबों को खिलाए, खुद खाए, इसकी बरकत ही वो, इसके घर में मिलाद होता है उसकी बरकतें ही और होती है। वहां पर तो अनवार और तजल्लियात का मरकज बन जाती है वो जगह। औलिया अल्लाह के मज़ारात हाजिरी दी, बाअदब रहे, जितना बाअदब रहेंगे उतना फैज मिलेगा। नमाज की पाबंदी करें, दुरूद शरीफ की पाबंदी करें, अल्लाह ताला सब कुछ देगा, दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह ताला जिनकी बातिन की आंख खोल देता है उनके तो नज़ारे ही और होते हैं। ये औलिया अल्लाह जितने भी है ना, इन्होंने बातिन पे काम किया, जाहिर पे काम नहीं किया। जाहिर तो वैसे ही सही है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितनी यहाँ गुफ्तगू की, कलाम किया, कोई गुफ्तगू में गलती हो गई हो, अपना हबीब के सदक़े अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी गलतियों को, कोताहियों को माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमाम दुआ पढ़ने में दुरूद और सलाम होगा, उसके बाद दुआ होगी।